السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 828، سورۃ المؤمنون، آیت 78 تا 80، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کا بدلنا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشاء پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما بہت تھوڑا ہی، تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں، فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، وَلَهُ اور اسی کے حکم سے ہے، اختلاف عدل بدل کر آنا، اللیل رات کا، والنہاری اور دن کا، افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم سمجھتے؟ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون میں سے آج کی آیات بینات اللہ پاک پروردگار، اللہ حی قیوم، اللہ سمیع بصیر، اللہ علیم خبیر، اللہ علیم بذات الصدور سے یہ دعا ہے، رب تعالی مجھ بندہ ناچیز اور کمزور اور ضعیف کی یہ کوشش اور کاوش اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اسے میرے لیے جیتے جی میری دنیا کا، میری قبر کا، آخرت کا نفع بنائے، اور اسے اللہ میرے لیے جنت الفردوس میں بلندی درجات کا سبب بنائے۔ اور آپ تمام کو بھی کہ جو آپ سننے والے ہیں، جو آگے آپ شیئر کرنے والے ہیں، اور میری بیٹیاں جو اسے بنا کر آگے یوٹیوب اور میڈیا پر اپلوڈ کرنے والی ہیں، اور میرے معاونین، اور میرے الیاس، اور میرے آصف، اور میرے دیگر محبین اور محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اپنے اخلاق کے ساتھ تعاون کرنے والے، اور میرے ایڈمنز اور میری ایڈمن بھائی بہنیں، اللہ تمام کو میری اس دعا کے اندر شامل فرمائے، اور جو بھی سنے اور عمل کرے اللہ ان تمام کو بھی میری ان دعاؤں کے اندر شامل فرمائے۔
اللہ رب الرحمن نے اپنے انعامات کا اور اپنے احسانات کا ذکر فرمایا. اللہ نے اپنے انعامات کا اور اپنے احسانات کا ذکر فرمایا. اللہ رب الرحمن چاہتا یہ ہے کہ بندے مخلوق کی عبادت کو چھوڑ کر خالق کی عبادت کریں، فقط ایک اللہ اکیلے کی. اس کے لیے اللہ رب الرحمن کبھی ڈراتا ہے تو کبھی امید دلاتا ہے. کبھی اللہ رب العالمین ڈراتا ہے اپنے عذاب سے، جہنم سے، آگ سے، کہ بندہ ڈر کے مارے شیطان اور طاغوت کی پوجا چھوڑ کر اللہ اکیلے کی پوجا کرنے پر لگ جائے. کبھی اللہ رب العالمین اس پر وعیدیں سناتا ہے، کبھی اللہ امیدیں دلاتا ہے. جنت ہے جی، حوریں ہیں، سبحان اللہ، اور ان جنتوں میں اللہ کی بیش بہا کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، تاکہ بندے شیطان کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم تکن لہ صاحبہ کی عبادت پر آ جائیں. اور کبھی اللہ رب العالمین شیطان کی پوجا سے چھڑوانے کے لیے، ہٹانے کے لیے اور ایک اپنی عبادت پر لانے کے لیے اللہ اپنے انعامات کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے احسانات کا ذکر کرتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری نعمتیں کبھی ہم سے منہ نہ موڑیں، تیری نعمتیں زوال پذیر نہ ہوں، تیری ناراضگی سے ہم دوچار نہ ہوں، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے اے اللہ ہم تیری ہی پناہ کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا، اور کسی چھوٹے بڑے انعام کا نہیں، بلکہ اللہ کا تو ہر انعام ہی بڑا ہے نا. اللہ کا ہر انعام بڑا ہی بڑا ہے. یہاں اللہ رب الرحمن نے 3 بڑی بڑی چیزوں کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. یہ 3 چیزیں اگر کام کرنا چھوڑ دیں دنیا اندھیر ہو جاتی ہے. اور یہ 3 چیزیں سبحان اللہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. ان میں سے ایک بندے کے کان ہیں. ہمارے سر پر 2 کان ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، اور ان میں سے آدمی کی 2 آنکھیں. ہمارے فیس، ہمارے چہرے پر اللہ نے 2 آنکھیں لگائی ہیں، اور ہمارے سینے میں اور پسلیوں کے نیچے اللہ رب الرحمن نے دل بنایا. دل جو سوچنے اور سمجھنے اور خون کو پمپ کرنے کا آلہ ہے، پرزہ ہے. اب اگر کان نہ ہو اور کان کام کرنا چھوڑ دیں تو بندہ ہیں لگا کھڑا ہوتا ہے، کچھ سنائی نہیں دیتا. اگر آنکھیں نہ ہو تو دنیا اندھیر ہے، نظر کچھ نہیں آتا. اور اگر دل کام چھوڑ دے تو پھر قبر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہی ان کے دل میں سوراخ ہوتا ہے. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کا خرچہ ہے. بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ سب کو بے عیب اولاد عطا فرمائے، عیب اور نقائص سے پاک اولاد. بچہ پیدا ہوا، دل میں سوراخ ہے. اب لاکھوں لگاؤ، مسئلہ پتہ نہیں حل ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر دل کام کرنا چھوڑ دے، ادھر کام چھوڑا ادھر موت. اور اگر دل سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دے تو ابو جہل کی طرح کفر کی موت ہے جی. اور کان سننا چھوڑ دیں تو بھی ابو جہل کی طرح کفر کی موت ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت. اب دیکھیے، کوئی بچہ بہرا گنگا پیدا ہوتا ہے، ڈورا بہرا بچہ پیدا ہو گیا، پتہ ہے لاکھوں کا علاج کروانا پڑتا ہے، لاکھوں کا. پھر بھی علاج کئی کا ہوتا ہے اور کئی کا نہیں ہوتا.
اور مہنگے مہنگے ہزاروں کے کان میں آلے لگانے پڑتے ہیں کہ اسے سنائی نہیں دیتا یا یہ کم سنتا ہے۔ اللہ نے یہ کان ہمیں مفت میں دیے، ہم نے کوئی فیس دی ہے اللہ کو؟ ہم نے کوئی اللہ کو فیس دی ہے؟ اللہ نے بغیر کچھ ہم سے لیے ہمیں اللہ نے 2 کان دے دیے، سبحان اللہ، 2 آنکھیں دے دی ہیں۔ اب اگر یہی آنکھیں بندہ اندھا پیدا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مادر ذات اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتی، ہے نا ایسا؟ اور اگر آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں، ہزاروں روپے لگتے ہیں آپریشن پر، اور جس کی بینائی کمزور ہو آئے دن اس کی اینک ٹوٹ رہی ہے، کبھی پیسے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، اور کبھی اینک نہیں مل رہی تو یہ اندھوں کی طرح ہاتھ پیر مار رہا ہے، میری اینک کہاں ہے؟ ہاں جی؟ اور دل کا خرچہ تو وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ تو چھوٹے موٹے لوگوں کو کام ہی نہیں ہے کہ دل کی مرمت کروا سکیں۔ ہاں جی، لاکھوں کا خرچہ ہے، غریب بندہ تو مر جاتا ہے، اس کے پاس دل کا علاج کروانے جتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں۔ اب ان نعمتوں پر اللہ نے ہم سے فیس نہیں لی، نہ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے فیس دو۔ ان نعمتوں پر نہ اللہ نے پہلے فیس لی، نہ اللہ اب فیس مانگتا ہے کہ لو جی پیسے دو۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ ہم اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کی حمد بیان کریں، اور ہم اللہ کی حمد بیان کرنے کی بجائے ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، بتوں کو پوجنا شروع کر دیں، ہم بتوں کو پوجنا شروع کر دیں، ہم مردوں کو پوجنا شروع کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی انعامات کی ناشکری کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ آنکھ اللہ نے بنائی ہے، دیکھتا یہ بت کو ہے، کان اللہ نے بنائے، سنتا یہ گانے ہے، انسان کو پیدا اللہ نے کیا، یہ جھکتا بت کو اور قبر کے آگے ہے، یہ مشکل کشا مخلوق کو بت اور قبر اور مردے کو سمجھتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرنا ہے۔ تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ ہاں جی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو شکر یہ ہے کہ اس اللہ اکیلے کی عبادت کی جائے۔ اور کم شکر کرنا عربوں کی لینگویج میں قلیل، یہ نہ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یعنی کرتا ہی نہیں ہے ہی نہ شکرا۔ اور یاد رکھیے، جو کوئی ناشکری کرتا ہے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی کباڑا کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ کا یہ اعلان ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں اپنے عذاب میں تمہیں پکڑ لوں گا، اور ان عذابی لشدید، اور ان بطش ربک لشدید، پروردگار کا عذاب بڑا ہی سخت عذاب ہے، وہ عذاب عظیم اور عذاب علیم سے دوچار کرنے والا ہے۔ تو کفار کیا کرتے تھے؟ کان اللہ نے بنائے، آنکھیں اللہ نے دی، دل اللہ نے بنایا، اور پوجا بت کی۔ اور آج یہی کلمہ پڑھنے والوں کا حال ہے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا، پوجا قبر اور مردے کی ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ نعمتیں اللہ کی اور عبادت شیطان اور طاغوت اور بت اور مردے اور قبر کی، یہ انصاف تو نہیں ہے نا۔ اور پھر اللہ نے اپنی نعمت بتائی کہ اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جیسے اللہ نے پھیلایا ویسے اللہ سکیڑ بھی سکتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے اور دے سکتا ہے، تو پھیلانے والا وہی ہے، عبادت بھی اسی کی ہی کرنی چاہیے۔ اور فرمایا اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔
موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ چاہے تو مرغی کے انڈے سے چوزا نکلے، اللہ نہ چاہے تو انڈا گندا ہو گیا۔ میاں بیوی دونوں کے ٹیسٹ بالکل کلیئر ہیں، اللہ نہیں چاہ رہا تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ چاہے تو سالوں کے بوڑھے کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ چاہے تو جناب حضرت زکریا اور جناب ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام، اللہ ان کی بانجھ اور بوڑھی بیویوں کو اولاد عطا کر دے۔ سائنس، میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ عورت کا جب حیض آنا بند ہو جائے نا، بیماری میں بند ہے یا بڑھاپے میں بند ہے، اولاد نہیں ہوگی، یہ ہے بانجھ پن۔ اللہ چاہے تو جناب حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھی اور بانجھ بیویاں، مگر اللہ نے یحییٰ عطا کر دیا، اللہ نے اسماعیل اور اسحاق عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ خود دونوں بوڑھے ہیں، حضرت ابراہیم بھی بڑھاپے میں ہیں اور جناب زکریا بھی بوڑھے ہیں علیہ السلام، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہما۔ ہاں جی، مگر سبحان اللہ، اللہ نے اولاد عطا کر دی، اور وہی اللہ موت بھی دے اور وہی اللہ موت بھی دیتا ہے، وہی اللہ موت بھی دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے دن اور رات کی مثال بھی دے دی۔ کافر زندگی تو مانتے تھے، لیکن موت کے بعد پھر زندگی کا انکار کرتے تھے۔ تو مرنے کے بعد زندگی کا انکار، جہاں قیامت کا انکار ہے، وہیں اللہ کے قادر اور قدیر ہونے کا بھی انکار ہے۔ یعنی اللہ کو انہوں نے مجبور سمجھ لیا۔ جو اللہ بغیر کسی سیمپل کے ایک مٹی کی ایک مٹھی سے آدم پیدا کر دیں علیہ السلام، اور پانی کے قطرے اور قطرے میں موجود ایک جراثیم سے انسان پیدا کر دے، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ سوچنا۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کی یہ قدرت ہے رات اور دن کا بدلنا۔ ابھی دیکھیے ماشاءاللہ اجالا ہے، یہ صبح کے 7:45 ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، نکل آیا ہے، روشنی زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ جناب سورج غروب ہوگا، ابھی روشنی پھیل رہی ہے، پھر اندھیرا، گھوپ اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اور ابھی روشنی ہی روشنیاں۔ تو جو رب روزانہ تمہیں دکھاتا ہے کہ روشنی ہے پھر اندھیرا ہے، رات ہے پھر دن ہے، اس پروردگار کے لیے موت کے بعد زندہ کرنا اور قیامت کو کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ دراصل بے وقوف اور جاہل بدھو وہ ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا پھر روشنی ہو گئی، رات ہو گئی پھر دن ہو گیا، اتنا بڑا چینج، اور یہ روزانہ ہوتا ہے۔ دن رات میں ٹوٹل کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے ہیں نا، تو 24 گھنٹوں میں روزانہ اتنی بڑی تبدیلی اور چینج، ابھی دن ہے پھر رات ہے، پھر رات ہے پھر دن ہے نا۔ اتنا بڑا سورج اللہ اس کو گم کر دیتا ہے، چھپا لیتا ہے، سبحان اللہ، پھر رات آ جاتی ہے۔ تو تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے، عقل کوئی نہیں ہے تمہارے اندر، تمہارے سینے میں دل کام کوئی نہیں کر رہا، کھوپڑی میں بھیجا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نا، غور کرو، سمجھو، اللہ تمہیں موت اور زندگی کا یہ نقشہ روزانہ دکھاتا ہے، رات اور دن کا عدل بدل کر کے آنا، رات ہے پھر دن ہے، پھر دن ہے پھر رات ہے۔ اس اللہ عرش والے کے لیے مرنے کے بعد زندہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، اور اس زندگی اور موت کے سیمپل اللہ نے دنیا میں بھی دکھائے ہیں۔ اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو، جس کا ذکر ہے مرہ علی قریۃ، جی وہ سورۃ البقرہ پارہ 3 کے دوسرے پیج پر ہے، کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام،
علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے انہیں 100 سال موت دی، پھر زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 4 پرندے انہوں نے ذبح کیے، ان کے ٹکڑے کر کے گوشت کو ٹکڑوں میں 4 مختلف پہاڑوں پر رکھا۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ان کو بلا، تیری طرف دوڑتے آئیں گے۔ وہ خلیل اللہ کی آنکھوں سامنے زندہ ہو کے اڑتے ہوئے آ گئے، سبحان اللہ۔ اور بنی اسرائیل میں ایک مردہ، ایک مقتول جس کے قاتل کا علم نہیں ہو رہا تھا، ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا اسے مارا گیا، وہ مردہ زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے قم باذن اللہ، مردے میاں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، مردہ کھڑا ہو جاتا، مردہ بول چال کرتا، اٹھ کر بیٹھ جاتا، کھڑا ہو جاتا۔ ابھی بھی نہیں مانتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے؟ تو زندگی دینے والا، موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کلمہ گو مشرکوں نے یہاں ایک بات کہی، وہ میں عرض کر دوں۔ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے والے تھے، اور جو صبح صبح ان سے ہاتھ ملا لیتا وہ اس دن نہیں مرتا تھا۔ ایک بوڑھی کا بیٹا مر گیا، عبد القادر کی مجلس میں آ کر اس نے رکھ دیا۔ عبد القادر اپنے شاگردوں کو موج میں آ کر کہتا تھا مر جاؤ، مر گئے، پھر کہتا تھا زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گئے۔ تو بوڑھی نے چپکے سے اپنا بیٹا رکھ دیا، عبد القادر نے شاگردوں کو کہا مر جاؤ، وہ مر گئے، پھر کہا زندہ ہو جاؤ، تو وہ زندہ ہو گئے۔ لیکن بوڑھی کا بچہ، بوڑھی کا بیٹا، اس بوڑھی عورت کا بیٹا، وہ زندہ نہ ہوا۔ بوڑھی روئی۔ عبد القادر نے کہا میرے حکم سے مرا کب تھا کہ میرے حکم سے زندہ ہوتا؟ یہ تو پہلے ہی تم مرا ہوا لے کر آئی ہو۔ تو بوڑھی نے کہا کہ کرپا کیجئے، کرپا کیجئے، مہربانی کیجئے، میرے بیٹے کو زندہ کر دیں۔ تو عبد القادر نے اس کے مردے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی دینے والا، موت دینے والا وہ ہے جو الرحمن علی العرش استوى، وہ اللہ ہے۔ عبد القادر اگر مردوں کو زندہ کرتا تو پہلے خود تو زندہ ہو جاتا۔ یہ جھوٹ ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، عبد القادر نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔